اس کے بعد دوسری آیت میں پڑھتا ہوں، تفسیر انشاءاللہ میں نتیجہ آگے چل کر بھی بیان کروں گا۔ سورہ ہود، اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر اور آیت 53 اور 54 یہ میں آج پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے ہیں۔ قالوا یا ہود ما جئتنا، آگے سے وہ جواب دیتے ہیں، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ وہ بولے اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر تو نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہود علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی نشانی نہیں، ہم تمہارے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ وما نحن لک بمؤمنین، وما نحن لک بمؤمنین، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے سے یہ اعلان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، وہ کہنے لگے ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تم نعوذ باللہ بہکی مجنونوں والی باتیں کرتے ہو، استغفر اللہ العظیم، وہ نبی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں خدا غارت کرے، ان کو غارت ہو گیا، خدا ان کو عذاب میں مبتلا کرے، اور عذاب میں مبتلا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے، اللہ کی لعنت ان کے اوپر۔ وہ نبی کو یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے، جو ہمارے شریک ہیں، آلہہ وما نحن ان نقول الا تراک بعض آلہتنا، جو ہمارے خدا ہیں ان میں سے کوئی تجھ پر ناراض ہو پڑا، اور ان میں سے کسی نے ناراض ہو کر تمہیں جھپٹا اور تم پر وار کیا اور تمہیں پاگل کر دیا، استغفر اللہ العظیم۔ اب وہ دیکھیں یہ مولانا سرفراز کا صفدر صاحب کہتے ہیں یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ مشرکین ان کے اندر کوئی تصرف اور قوت مانتے تھے، وہ کچھ نہیں مانتے تھے، بس ان کو صرف وسیلہ مانتے تھے۔ اور یہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اگر وہ مشرکین ان کے اندر قوت اور تصرف نہیں مانتے تھے، نفع نقصان کا ان کو مالک نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ الا تراک بعض آلہتنا بسوء، کہ ہمارے کسی خداؤں میں سے کسی نے تم پر وار کیا اور تمہاری یہ حالت کر دی، تمہیں مجنون کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں قال انی اشہد اللہ وشہدوا انی بریء مما تشرکون، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں اور تم کو بھی گواہ کر کہہ رہا ہوں، یہ سن لو میری بات کہ جن کو تم پوجتے ہو، خدا کا شریک بناتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں۔ یعنی جن کے خدا کی تم عبادت کرتے ہو، خدا کے سوا عبادت کرتے ہو، تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنا چاہو وہ تدبیر کر لو۔ آگے فرماتے ہیں من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم اور یہ تمہارے سب خدا جو کر سکتے ہیں میرے خلاف کر لو۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ خود اقرار بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کے اندر قوت اور طاقت ہے اور یہ کچھ کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں جو کہ ان کو تم کر لو اور جو کچھ یہ کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن ہمارے مہربان کہتے ہیں کہ نہ مشرکوں کا یہ اعتقاد تھا کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ ہی انبیاء سمجھتے تھے، انبیاء نے ان کو کہا کہ ان سے کہیں کچھ جو کرنا ہے کر لیں۔ اور دیکھیں قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں پر میں پھر تفسیر کا حوالہ دے دوں کہ امام ابن جریر الطبری اور علامہ ابن کثیر نے جو لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا نا الا تراک بعض آلہتنا بسوء کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے کچھ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان میں سے کوئی ناراض ہو گیا ہے تم پر، کیونکہ تم جو کہتے ہو نا صرف اللہ کو مانو، اس بات سے ان میں سے کوئی ناراض ہو گیا ہے اور تم پر وہ جھپٹ پڑا ہے اور تمہیں اس نے مس کر دیا ہے، اور جب تم کسی کو مس کیا ہے تو تمہاری عقل میں فساد آ گیا ہے، تم کو جنون لاحق ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تمہیں بیمار کر دیا، تمہیں مجنون بنا دیا اور تم کو مرض لاحق ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کس نے مرض لاحق کیا ہے؟ اللہ نے نہیں، ان میں سے بعض آلہتنا بسوء، ہمارے معبودوں میں سے کس نے تم کو بیمار کر دیا ہے۔ تو آگے سے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا انی توکلت علی اللہ، میرا توکل تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ اب تک میں دو انبیاء علیہ السلام کا ذکر آپ کے سامنے کر چکا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام، دونوں نے کہا جو تم نے کرنا ہے کر لو، ان کی قوم نے کہا ہمارے معبود کو کش کر سکتے ہیں، اور دونوں نبی کہتے ہیں انی توکلت علی اللہ، میرا توکل تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے۔ اب تیسرا ایک میں آپ کے سامنے جو پڑھنے لگا ہوں، حضرت ہود کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، تو سیدنا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے یہ کہا کہ تم ہمارے جن معبودوں کے خلاف باتیں کرتے ہو یہ تمہارا کچھ بگاڑ دیں گے۔ اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ سورہ انعام کی 80 آیت ہے، لیکن اس سے پہلے جو 3 آیتیں گزری ہیں ان کے اندر ان کی قوم کے جو معبود تھے ان کا تفصیل سے ذکر آیا۔ فلما رأى الشمس فلما رأى كوكبا فلما رأى القمر، جتنی آیات ہیں کہ وہ ان کے معبود کون تھے، وہ تھے چاند اور ستارے اور سورج، اور وہ کہتے تھے ان کے پیچھے کوئی ارواح ہے نعوذ باللہ جو خدا کی اولاد ہے، ان کے حوالے میں پڑھ چکا ہوں، پچھلے دروس میں 2-3 بار پڑھ چکا ہوں، تو ان کو وہ معبود مانتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نے آ کر فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، وہ ایک اللہ ہے، یہ جن کو تم نے خدا بنایا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اب ان کا جواب آگے سے سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام
نے उनका रद्द किया। तो आप वहाजहु कौमु इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाजहु कौमु काला तुहाज्जूनी फिल्लाहि वक़द हदान वला अखाफु मा तुशरिकून बिही इल्ला अन यशा रब्बी शैआ। कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और आगे है दूसरी आयत में, वकैफा खाफू 81 आयत में, वकैफा खाफू मा अशरकतुम बि वला तखाफून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा और उनकी कौम उनसे बहस करने लगी, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे खुदा के बारे में बहस करते हो, तो उसने तो मुझे सीधा रास्ता दिखाया है, और जिस चीज को तुम उसका शरीक बनाते हो मैं उनसे नहीं डरता। वला अखाफु मा तुशरिकून बिही, जिनको तुमने शरीक बनाया है अल्लाह का, मैं उनसे नहीं डरता। और आगे है वकैफा अखाफु मा अशरकतुम, और जिनको तुमने उनका शरीक बनाया है मुझे उनसे डरने की जरूरत ही क्या है, मेरा तवक्कल तो अल्लाह ताला की जात पर है, भला मैं उन चीजों से क्यों डरूं जिनको तुमने अल्लाह का शरीक बना रखा है। अगर सादा तर्जमा आप देख लें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 बार उनसे फरमा रहे हैं मैं उनसे नहीं डरता, मुझे उनसे डरने की क्या जरूरत है। यह जुमला कब कहा जा सकता है, ये उसी वक्त कहा जा सकता है ना कि जब मुशरिकीन ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डराया हो और कहा हो कि हमारे ये माबूद तुम्हें कुछ कर देंगे। अगर उनका इतिकाद ही नहीं था कि ये कुछ कर सकते हैं, अगर उनका ये इतिकाद ही नहीं था कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बीमार कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब में ये क्यों फरमाया कि मैं इनसे डरता ही नहीं। वो डराते थे तभी तो फरमाया ना। तो इससे ये बात जाहिर हुई कि मुशरिकों का इतिकाद था कि उनके माबूदों के अंदर कुदरत और तसर्रुफ है, और वो जाती कुदरत और तसर्रुफ है जिससे वो किसी का नुकसान कर सकते हैं। अगरचे इस पर किसी तफसीर के हवाला देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर खुद अखाफों के लफ्ज़ से सारी बात वाज़ी हो जाती है। फिर भी मैं ये कहूँ कि ये मेरा जाती कोई नजरिया या ख्याल नहीं है। इसकी तफसीर में इमाम तबरी ने और हाफिज़ इब्न कसीर ने, काजी शौकानी ने और अल्लामा बगवी ने और दीगर मुफस्सिरीन ने जो कुछ लिखा है उसका खुलासा ये है, वो कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उनको दावत तौहीद दी और उनको कहा कि अल्लाह को एक मानो, ये जो सितारे हैं जिनके पीछे तुम अरवाह मानते हो ये कुछ नहीं, ये अल्लाह के शरीक नहीं है, तो उस वक़्त उन्होंने डराया। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे तुम इनकी कुव्वत और इनके तसर्रुफ से वाकिफ नहीं हो, इनकी ताकत को तुम नहीं जानते, ये क्या कुछ कर सकते हैं, ये क्या, अगर तुमने इनको हाथ लगाया तो ये हाथ तोड़ देंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वो कह रहे हैं अगर तुमने इनको हाथ लगाया तो ये हाथ तोड़ देंगे और तुमको बीमार कर देंगे, तुमको मुसीबत में मुब्तला कर देंगे। शौकानी कहते हैं कि वो कहते थे कि ये इनका गजब तुम पर नाजिल हो जाएगा और तुम्हें ये मुसीबत में जो है ना वो मुब्तला कर देंगे। अब उनका ये कहना कि ये मुसीबत में मुब्तला कर देंगे, जुनून में मुब्तला कर देंगे, बीमार कर देंगे, अरे यारो इससे बड़ी भी और कोई दलील है। अब भी कहना कि ये लोग शोशा छोड़ते हैं, कहते हैं कि वो माबूदों में कोई तसर्रुफ नहीं मानते थे, इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है। कुरान भी कहे, मुफस्सिरीन भी कहे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाए मैं इनसे नहीं डरता। अब इतनी बातों के बाद भी किसी और हवाले की जरूरत है, और कहा जाता है कि नहीं जैसे तुम मानते हो ना अंबिया औलिया के अंदर कुदरत है, इसी तरह वो भी मानते थे। नहीं, वो ऐसे नहीं मानते थे, वो उनको खुदा की औलाद मानते थे, खुदा का शरीक मानते थे, उनके अंदर जाती कुव्वत मानते थे। हम ना खुदा का शरीक मानते हैं ना माबूद मानते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अंबिया को मोजज़तन, औलिया को करामतन अपनी रहमत से जितना चाहा, जो चाहा, इल्म दिया, कुदरत दी, तसर्रुफ करने की ताकत अता फरमाई। हम तो अताई के कायल हैं, वो जाती के कायल थे। और अगर कोई कहे कि जाती अताई की तो बात नहीं, इस पर इन आयात में भी ये आ रहा है। आगे चलकर इसकी मैं इंशाअल्लाह बड़ी तफसील से बयान करूंगा कि जाती अताई की बात है या नहीं। अब तक मैंने 3 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आपके सामने बयान किया। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये वाक़या भी आप जानते हैं कि जादूगरों के साथ जब उनका गुफ्तगू हुई तो उन्होंने फरमाया फतवल्ला फिरौन फजमा कैदहु सुम्मा अता, तो उनके साथ भी वो मुकाबला हुआ। जादूगरों के अंदर भी फिरौन भी ये कहता था कि इनके अंदर कुव्वत और तसर्रुफ है, और उसके मुकाबले का हाल आप जानते हैं। अभी चूंकि बहुत सी बातें करनी है तो मैं अब मक्का की तरफ आ जाता हूँ। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशरिकीन का क्या रवैया था, और वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने माबूदों से किस तरह डराते थे। तो क्या वो उनके अंदर कुव्वत और तसर्रुफ मानते थे, इल्म कुदरत मानते थे कि नहीं? हाँ, वो उनके अंदर इल्म भी मानते थे, जैसा कि सूरह सबा की आयत 34 में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह कानू यालमूनल गैब, कि वो उनका ये इतिकाद था कि जिन्नात उनके माबूद गैब जानते हैं, उनके पास अपना इल्म है। तो अल्लाह ताला ने उनका रद्द फरमाया। इस पर मैं बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर चुका हूं। आज चूंकि कुदरत की बात है, ताकत की बात है, तो इसलिए मैं उसी मौजू के ऊपर स्टिक रहता हूं। मुशरिकीन मक्का के सामने जब नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तौहीद का ऐलान, अपनी रिसालत का ऐलान
اور آخرہ کا اعلان فرمایا کہ اللہ کو ایک مانو، وہ تنے تنہا پیدا کرنے والا ہے کائنات کو، وہ تنے تنہا چلانے والا ہے کائنات کو، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اسی اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وہی اللہ ہم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، وہی قیامت قائم کرے گا۔ تو ان سب باتوں کا وہ انکار کرتے تھے اور وہ اپنے معبودان باطلہ کو مانتے تھے۔ ان کے معبود کون تھے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، اب میں دوبارہ اس کو نہیں بیان کرنا چاہتا۔ یہ سورہ اعراف ہے اور اس کی آیت نمبر 194 سے لے کر 198 تک یہ مضمون جاتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ان کا حال بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام لہم آذان یسمعون بہا، یہ وہ پوری الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ جن سے یہ دیکھ سکیں، ایسے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکیں؟ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرماتے ہیں قرآن کی آیت میں قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب ان سے کہو کہ یہ جو جن کو تم مانتے ہو، جن کی یہ حالت بیان کی گئی ہے، قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، جاؤ ان سے کہو کہ ان کو بلا لو جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، اور ان سے کہو کہ جو کچھ وہ میرا بگاڑنا چاہتے ہیں بگاڑ لیں، مجھے ایک منٹ کی مہلت بھی نہ دیں۔ اور اگلی آیت ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا مددگار تو وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے کرم سے مجھ پر کتاب نازل کی، اور صرف میرا ہی نہیں وہ تمام لوگوں کا بھی نگہبان ہے۔ اب حضور ان کو فرمائیں کہ ان سے کہو جو کرنا ہے کر لو، میرا نگہبان، میرا محافظ اللہ ہے، اور اہل ایمان کا محافظ بھی اللہ ہے۔ اس کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے اور امام طبری نے اور تمام مفسرین نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ان کے جو معبود تھے جن کو وہ کہتے تھے مانتے تھے، وہ اصنام تھے۔ اور ان کی اگلی آیت میں یہ حالت بیان کی گئی ہے کہ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا کہ وہ تمہاری طرف ایسے دیکھتے ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، ان کے اندر دیکھنے کی قوت نہیں ہے۔ تو مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان کو غلط کہنے سے باز نہ آئے تو یہ تمہیں بیمار کر دیں گے، تمہارا نقصان کر دیں گے۔ تو جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی باتیں کی تو ان کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ جو ان سے کہو جو کرنا ہے کر لو، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی، میرا مددگار اور میرا محافظ وہ ہے جس نے میرے اوپر کتاب کو نازل کیا ہے۔ تو علامہ شوکانی کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں ادعوا شرکاءکم الذین تزعمون ان لهم قدرۃ علی النفع والضر، کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے ان شریکوں کو بلا لو جو تمہارے زعم میں تمہارے الہ ہیں، اور ان لهم قدرہ، اور ان کو قدرت ہے نفع اور نقصان کی۔ یعنی علامہ شوکانی نے وضاحت کر دی کہ وہ کہتے تھے کہ ان کے اندر نفع نقصان کی قوت ہے اور یہ کر سکتے ہیں۔ اب اگر آج لوگ یہ کہیں کہ نہیں جی وہ تو صرف ان کو وسیلہ مانتے تھے، اس پر میں آگے چل کر بھی بات کرنے والا ہوں کہ وہ تو صرف ان کو وسیلہ مانتے تھے اور کچھ نہیں، نفع نقصان کی قوت تو وہ سرے سے مانتے ہی نہیں تھے ان کے اندر، اس سے بڑا اور کیا غلط بیانی اور شبہ ہوگا جس کا ازالہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کر رہا ہوں۔